تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ 8 9 یا 10 ماہ کا بچہ ہوتا ہے یا 1 سال کا، جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں، پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے، ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا، ماں فرتے جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے۔ جب بندہ اس بات کا عزم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے، اب تک میں نے کتنا تجھ کو ناراض کیا، آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں، کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ارادہ ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے، وہ جھوٹے منہ کہتا ہے، جھوٹے منہ میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جھوٹا ارادہ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ، بس اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے، اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی، 2 آنسو نکلیں گے، سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا۔ پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ، پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات، ساری دنیا کا مزہ ایک طرف، یہ جو 2 بول تم بولو گے حسبی اللہ، اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہی چلے۔ حسبی اللہ۔ تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے، نیکیاں تو ہیں، دیکھو کتنا بڑا مجمع آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، باہر بھی کتنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے۔ برائی سے نہیں بچا جاتا۔ برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا گناہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، گناہ ہوں گے، برائی سے بچ۔ متقی کون ہے؟ وہ جو گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراً معافی مانگ لیتا ہے، یہ متقی ہے۔ گناہ کیا معافی مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف ہو گیا۔ پھر گناہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر معاف ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے۔ کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں، تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے۔ یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ آپ دیکھو یہ اسکول میں تو سبھی گئے ہیں، 8 بجے کا ٹائم، بھائی 8 بجے اسکول میں جانا ہے، 8 بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گیٹ بند ہو جائے گے، اس کے بعد گھسنے دیں گے اندر؟ تو نہیں گھسنے دیں گے، چلو بھائی باہر نکلو ادھر سے، گھر جاؤ۔ اب ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا ہے۔ اذان ہو گئی، اذان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا، چلو بھائی بند کرو، مسجد کو بند کرو، کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا۔ تو
मुअज्जिन से कहा रुक जाओ, अभी तो मेरे बंदों ने अजान सुनी है, उन्हें 15-20 मिनट तो दो, अभी मेरे बंदे कामों में लगे, अभी आएंगे, मेरे बंदे अभी आएंगे। मस्जिदों के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मस्जिद मेरी रहमत की जगह है, मेरा घर है, अभी मेरे बंदे आएंगे, कोई बात नहीं अगर थोड़ी देर हो गई तो, अभी तो ये आएंगे। 15-20 मिनट के बाद नमाज खड़ी हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कद क़ामतिस सलाह, नमाज खड़ी होने लगी है। अब तो कह देना चाहिए था अल्लाह को, मुअज्जिन को, चलो जाओ अब जाकर गेट पर ताले लगा दो, होना चाहिए था। भाई समझ में आने वाली बात है ना, 8 बजे स्कूल बंद हो गया, अब नहीं आ सकता कोई अंदर, तो अल्लाह तो स्कूल से बड़ा ही है, लेकिन नहीं, ताले नहीं लगाना, कोई बात नहीं, तुम्हारी नमाज खड़ी होगी, पीछे से मेरे बंदे आ रहे हैं, खोल कर रखो। इतने में जनाब भाई पहुंचे, अल्लाहु अकबर, मौलाना ने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। भाई पहुंच गए, या अल्लाह मैं क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जाए इसके पीछे, या अल्लाह मेरी तकबीर उला मिल जाएगी, मिल गई। रुकू के अंदर जाने लगे, रुकू में चले गए, पीछे से दूसरे भाई दौड़े हुए आए, या अल्लाह मैं क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जा, या अल्लाह मेरी नमाज, चुप कर जा, खड़ा हो जा, नमाज मिल गई। 2 रकात गुजरी, तीसरे भाई आए, या अल्लाह क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जा, तेरी भी नमाज हो गई। तीसरी चौथी रकात के अंदर लोग बैठे हुए हैं, मैं दौड़ा पहुंचा, या अल्लाह मैं क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जा, बैठ जा, अत्तहियात पढ़ ले, और सलाम फेरने के बाद जितनी जितनी तुम्हारी रकातें रह गई हैं खड़ी होकर पूरी कर लो, मैं नमाज कबूल कर लूंगा। इतने में ये एक भाई भागे हुए आए, जब सलाम फेरा, या अल्लाह मेरी नमाज रह गई। तो मेरे नबी का इरशाद है, कोई नमाज के इरादे से मस्जिद आए और उसकी जमात छूट जाए, अल्लाह उसको पूरी जमात का अजर देता है। ऐसा अल्लाह है मेरा अल्लाह। शैतान को 2 दफा अपने आप को धोखा देने मत दो। पहली दफा उसने धोखा दिया गुनाह कराकर, अब वो दूसरा धोखा देगा, तौबा करने का क्या फायदा है, तेरी तौबा कबूल थोड़ी होनी है। उसको बोल रहे, बदबख्त, जब तुझको अल्लाह ने निकाला था जन्नत से, तूने 10 दुआएं मांगी, अल्लाह ने सारी पूरी की, तो मैं तो उसका फर्मा बरदार हूँ, मैं तो कलमा गो हूँ, अगर मैं मान पड़ूंगा तो मेरी नहीं मानेगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब आप अपने गुनाह की तौबा करते हैं तो आपको पता है क्या होता है? जब हम तौबा करते हैं, अल्लाह उस गुनाह को माफ करके नेकी में बदल के आखिरत का तोशा बना देता है, और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने उस गुनाह को किया ही नहीं। ये तो हमारी बदकिस्मती है, हम अपने आप को अल्लाह से दूर किया है। ये वजह है मेरे दोस्तों, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ नहीं कबूल होती, कि हमारी तबीयतों से अल्लाह से दोस्ती लगाना खत्म हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जोरदार किस्म का कहर पड़ा, आपने सबको जमा किया, जमा करके आप मैदान में ले गए, वहां आपने जाके जब दुआ शुरू की, कोई लू और तेज हो गई। आपने कहा, या अल्लाह मैं तो दुआ कर रहा हूँ, ये क्या मामला है? कहा, इस मजमे में एक आदमी ऐसा है कि पिछले 40 साल से उसकी एक नेकी भी मेरे पास नहीं आई, उसके गुनाहों की नहूसत ऐसी है कि आपकी दुआ भी कबूल नहीं हो सकती। तो आप मजमे की तरफ मुड़े और मजमे से कहा, भाई वो कौन है, बाहर निकल जाए। अब वो जो गुनाहगार था वो तो नजरें नीचे की खड़ा हुआ था, उसने दाएं देखा यहाँ से शायद कोई निकले, बाएं देखा यहाँ से कोई निकले। जब थोड़ी देर हुई तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा, या अल्लाह इतने साल मैंने तेरी नाफरमानी की, तूने किसी को पता नहीं चलने दिया, अब इतनी देर हो गई है, तो ऐसा ना हो कि तू अपने नबी को बता दे कि वो कौन है, तो मैं कितना जलील होऊंगा। या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। अभी वो नीचे अल्लाह से मनाजात कर रहा है, उसको पता नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मनाजात कर रहा है। ऊपर काले बादल आना शुरू हो गए
اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی. کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہ میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا. یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ جب نافرمان تھا 40 سال کا میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے، میں کیسے بتا دوں وہ کون تھا؟ میرے دوستوں آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹھی ہے، کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے. میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت سے جو حسن ظن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی. ارے نہیں، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے؟ یہ راوی کے دریا میں اپنی ہم اگر 100 قمیضیں لے جائیں اور صاف کر لیں تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا؟ ارے 1000 قمیضیں لے جاؤ، 1,00,000 قمیضیں لے جاؤ، 1 کروڑ قمیضیں لے جاؤ جا کے راوی کے اندر دو، راوی نے کیا گندا ہونا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا ایک بہتا ایک عام دریا ہے. اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس آدمی بے غیرت نہ بنے، بے باک نہ ہو جائے. وہ تو غفور الرحیم ہے جو کرنا ہے کرو، یہ نہ ہو اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو. تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے. ہاں میرے دوستوں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھو 5 باتوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ 5 باتوں کا خیال رکھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مہاجرین کی جماعت کون ہے؟ یہ سابقون الاولون تھے سارے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے اس وقت کے سابقون الاولون، جن کی قربانیاں جو تھیں اور جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھیں. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے. تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم لوگوں میں آئیں. ذرا غور سے سننا میری اس بات کو. پھر آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں، اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا. اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بے ایمان ہو جائے، ناپ تول میں کمی شروع کر دے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب ٹھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے، 4 اچھے مالٹے اٹھائے، 8 گندے سڑے اٹھائے، جو قوم ناپتول میں بےایمانی شروع کر دے، معاملات میں بےایمانی شروع کر دے، اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے نہ ان کے بچوں سے شفقت کرتا ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو. 3 باتیں.
चौथी बात آپ نے فرمایا جو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں, چکر دیتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں. یہ گھر ہم آپ کو 50 لاکھ میں بنا کے دے دیں گے, اس کی قسطیں دیں, آپ 50 لاکھ کے مطابق قسطیں دیں. جب گھر دینے کی باری آئی, سر بات یہ ہے کہ وہ تو وطب کی بات تھی, خرچہ تھوڑا بڑھ گیا, اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر 15 لاکھ اور دیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے 70 لاکھ, ہم تو سر اس کے تو 70 مل رہے ہیں اس وقت, ہم تو پھر 5 چھوڑ رہے ہیں آپ کو. یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. وعدہ خلافی, وعدہ خلافی, وعدہ خلافی. کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو جنید صاحب. یہ میں کیونکہ آپ کو اگری کر گیا تھا, پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا, 25,000 روپے مہینے پہ میں اس جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا. بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی, مجھے 28 دے رہا تھا, لیکن مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں, میں آپ ہی کو دوں گا. یہ 25,000 میں یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. ارے میرے دوستو, ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے, ہم کوالٹی دیکھتے ہیں, کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. لا الہ الا اللہ. ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے, ہم کوالٹی دیکھتے ہیں. جو زبان سے پھر جائے گا, چوتھی بات آپ نے فرمایا جو زبان سے پھر جائے گا, اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات, جس قوم سے عدل اٹھ جائے, جس قوم سے عدل اٹھ جائے, جہاں قانون پامال ہو, اللہ اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں. گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ, فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی, پہلے تو یہ بتاؤ, نعوذ باللہ من ذالک, میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں, بتاؤ ان 5 چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیٹ فورسز سے ہے؟ کس سے ہے اس بات کا تعلق؟ کس سے بھائی؟ میری ذات سے. میں ٹھیک ہو گیا, یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا. اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. السلام علیکم.